انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس مہینے کی برکت کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اگر ہم اس کی تعداد کو شمار کریں تو یہ ایک رات جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی وہ 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ ایک رات اس مہینے میں ایسی رات ہے جس کی عدد کو اگر ہم شمار کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ اور یہ ایک مثال ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عام طور سے ہمارے سماج میں یا معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہماری زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، تیرے جیسے سینکڑوں دیکھیں، مطلب گنتی شمار نہیں ہوتا بلکہ اپنی طاقت کو شمار کرنا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ شانہ بھی اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں میں 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اور ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کس کو وہ 83 سال نصیب فرمائے گا۔ ایک رات کی عبادت میں اتنی اہمیت ہے۔ اب ہمارے ذہن میں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات اور ایک رات کی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کی برکت رکھی وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے رکھی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اس رات کی برکت اس لیے رکھی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان وغیرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا سے بیت العزت کی طرف ایک رات میں اتارا، اور وہ رات اسی رمضان المبارک میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام عبادات کا، یہ تمام برکت کا، یہ تمام چیزوں کا کریڈٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ اس کی ہم اگر مثال سمجھنا چاہیں تو اس انداز میں سمجھیں کہ قرآن جو ہے ایک بجلی ہے، یہ جو ہماری مسجد کے اندر، ہماری عمارتوں کے اندر لگی ہوئی ہے بجلی۔ اور رمضان المبارک کا یہ معاملہ ہے کہ رمضان المبارک اس میں لگنے والے لائٹ ہیں جو روشنی پھیلاتے ہیں، اور شب قدر جو لیلۃ القدر ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس کا معاملہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بلڈنگ ہے اور پورا گھر سجا سجایا ہے، یعنی جیسے ہی بجلی آئے گی یہ لائٹ جلیں گے اور پوری بلڈنگ روشن ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز میں ایک دوسرے سے جوڑ کر مین اس میں جو بجلی کا کنیکشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سے جوڑا ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس مبارک اور بابرکت مہینے میں ہمارا تعلق، ہماری زندگی کا تعلق، ہمارا ہر ایک معاملہ، ہر ایک چیز قرآن کریم سے جڑی ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ مبارک رات اسی انداز میں نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو الگ الگ مقام پر بابرکت بتائی ہے، ان تینوں چیزوں کو مبارک بتائی ہے۔ کہیں بتایا کہ انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ھذا القرآن مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مبارک بنایا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات کو مبارک بنایا ہے۔ اور بہقی کی حدیث کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری راتوں میں صحابہ اکرام کے درمیان یہ بات فرماتے تھے، لوگوں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات مبارک رات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ رات بھی مبارک ہو گئی۔ ان تمام خوبیوں اور کوالٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے برکت لے کر آتی ہیں، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان سے جو بھی چیز کو جوڑتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور برکت رکھتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت قیمتی ہے، اور بالخصوص ان تمام لوگوں کے لیے جو زندہ ہیں، جو صاحب سمجھ ہیں، جو عقل و دانش رکھتے ہیں،
جو صحت رکھتے ہیں تمام کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت کا ہے۔ ورنہ اگر ہم سوچیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہماری مساجد میں آتے تھے، ہمارے شادی بیاہ دوسرے پروگراموں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے، ہمارے ساتھ لیلۃ القدر کی راتوں کو رات بھر جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ آج وہ لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور یہ موقع جو ہمیں نصیب ہوا ہے ہم قسمت والے ہیں۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں تو اس مبارک رمضان کی عبادت کا کتنی زیادہ خوشیاں ہوتی تھیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، مرض الموت کے قریب ہیں، بیماری کے زندگی کے آخری ایام میں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے معاذ، اور یہ معاذ ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یمن کا گورنر بنایا تھا، یعنی ایک پوزیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو کہا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ اے معاذ بن جبل کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا میں 3 چیزوں کی وجہ سے رو رہا ہوں، 3 باتوں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ پوچھا اے معاذ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو کہا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں دوبارہ مجھے گرمی کی وہ سخت گرمی کی پیاس جو روزے میں مجھے شدت محسوس ہوتی تھی وہ اب نہیں ہونے کی۔ غور کرنے کا مقام ہے، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذرا سے کام کی بنیاد پر، اور صحابہ اکرام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ جو گرمی میں پیاس کی شدت محسوس ہوتی تھی میرا انتقال ہو جائے گا، وہ شدت محسوس نہیں ہونے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو رات کی تاریکیوں میں 9 دسمبر جنوری کے مہینے میں یا ٹھنڈ کے سردی کی راتوں میں جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا تھا وہ نماز سے محروم ہو جاؤں گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ میں دین کو حاصل کرنے کے لیے جو علماء کی محفلوں میں جایا کرتا تھا، لوگوں سے پوچھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، وہ تینوں چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ لہذا صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں، ہمارا عمل دیکھیں، وہ طرز اس بات کے لیے رہیں کہ ہمیں گرمی کی شدت کے وہ روزے نصیب نہیں ہونے کے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سا بہانہ دیکھ کر، ذرا سا معاملہ دیکھ کر، ذرا سے حالات بگڑے، تھوڑا سا کام ہے اور اپنے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا دارالعمل ہے، جتنا عمل ہم اس دنیا کے اندر چاہیں کر لیں، کل یہ موقع ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں، کل یہ موقع ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ صحتیں آج ہماری اچھی ہیں، تندرستی بہت ہے، وقت بھی ہے، حالات بھی بہت سازگار ہیں، نہ جانے کل ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں روزے رکھنے کے موقع ملتے ہیں یا نہیں، ایسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں نہیں۔ لہذا اس کو غنیمت جانیں اور اس بابرکت مہینے سے، اس مبارک مہینے سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش